بج کے 22 منٹ ہو رہے ہیں اور ایک بات میرے دل میں آئی کہ میں تم لوگوں کو بتاؤں، اور وہ یہ کہ میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا جب یہاں شدید گرمی چل رہی تھی کراچی میں، تو میں یہ بات بتا رہا تھا اپنی ویڈیوز میں جو میری سیریز آ رہی تھی مختلف، کہ لیجنڈ سردی کو انجوائے کر رہا ہے کراچی میں، جبکہ شدید گرمی میں کراچی والے تھے تب کی بات کر رہا ہوں میں. جب دیکھ لو مئی کے بعد، مئی کا پورا مہینہ گزر گیا، پھر جون کا مہینہ گزرا، تب تک کہ موسم نہیں پلٹا اللہ کے حکم سے اور یہ یہاں پہ نشانیاں شروع نہیں ہوئی. اس کے بعد کراچی والوں نے ایکسپیرینس کیا ہے یہ والا سیزن جو اب شروع ہوا ہے. تو بتانا یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا تھا نا کہ میں کراچی میں سردی ایکسپیرینس کر رہا ہوں، ٹھنڈا موسم ایکسپیرینس کر رہا ہوں، بادل آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور اللہ کی نشانیاں آ رہی ہیں، وہ چیزیں بہت کچھ تھا میرے ساتھ. وہ میرے ساتھ ہو رہا تھا، کراچی والوں کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، لیکن لوگ میں بھی یہ کہہ سکتے تھے، سوچ سکتے تھے جھوٹ بول رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. اب کیا ہوا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے یہ کیا، اس نے اوور آل کراچی کا سیزن ٹھنڈا کر دیا، موسم ہی ٹھنڈا کر دیا. کہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ گرمی میں سردی انجوائے کر رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہے. اللہ جو اس کو ایکسپیرینس کرا سکتا ہے وہ کراچی والوں کو بھی ایکسپیرینس کرا سکتا ہے. اس میں محکمہ موسمیات کا کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہی اس میں کسی میڈیا والے کا کوئی کمال ہے. یہ کمال صرف اللہ کا ہے. لیکن یہ نشانی دکھانے کے لیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سردی چل رہی ہے، او گرمی چل رہی ہے، شدید گرمی چل رہی ہے، 50 سینٹی گریڈ تک کا ویدر چل رہا ہے، اور یہ ٹھنڈی ہوائیں اور سردی والا موسم ایکسپیرینس کر رہا ہے کراچی میں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. کیا ثبوت ہے؟ اب پورے کراچی والے اوور آل کراچی والے میڈیا کے مطابق، خبروں کے مطابق، لوگوں کے مطابق جو ویڈیوز آ رہے ہیں، فوٹیجز آ رہے ہیں، وہ یہی ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ ہاں جی کراچی کا موسم تو ٹھنڈا ہو گیا ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا، بوندا باندیاں بھی ہو رہی ہیں مختلف علاقوں کے اندر. اور لیجنڈ تو بتا رہا تھا کہ وہ تو اللہ کے حکم سے یہ بھی ایکسپیرینس کر چکا ہے کہ ٹھنڈ ہے، اور یہ بھی ایکسپیرینس کر چکا ہے کہ اس کے پاس بادل آ کر بوندا باندی کر کے چلے جاتے ہیں. اور دو دفعہ ایسا ہوا، ایک 5 مئی 2025 اور 15 جون 2025، دونوں میں اللہ نے ایسے ایکسپیرینس کرایا تھا، لیکن صرف لیجنڈ کو. باقی اس گہراؤں میں جو بادل آیا تھا اس وجہ سے لوگوں نے بھی ایکسپیرینس کر لیا تھا تھوڑا بہت، لیکن وہ اوور آل کراچی والوں کے لیے تھا نہیں، وہ اسپیسیفکلی لیجنڈ کے ساتھ تھا. اور اس کی دائرے میں آنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اس کا ایک ایکسپیرینس ہوا. لیکن باقی لوگ یہ سوچ سکتے تھے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس کے پاس سسٹم آتا ہے اور کر کے کام چلایا جاتا ہے. تو اگر ایسا ہے تو کراچی میں کیوں نہیں ہوا؟ اب کراچی والے کیا بولیں گے؟ اب کراچی والے اس کو جھٹلا نہیں سکتے کہ شدید گرمی میں سردی جیسا موسم نہیں ہو سکتا، شدید گرمی میں ٹھنڈا کول انوائرمنٹ نہیں ہو سکتا. بالکل ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، وہ تو جب چاہتا اپنی رحمت کا مزہ چکاتا ہے. بٹ دا پوائنٹ از دیٹ کہ جو گرمی کے حوالے سے اسپیسیفکلی بات چل رہی تھی کہ 50 سینٹی گریڈ تک ویدر چل رہا تھا، اس دوران میں اچانک کہ ایسا ممکن ہے کہ سردی جیسا موسم ہو جائے، بادل آ جائیں، چھا جائیں، بوندا باندی ہو رہی ہو اور گرمی کا نام و نشان بھی مٹ جائے. اچھا دوسری بات یہ کہ جب میں سو رہا تھا، یہ آج کی بات ہے، تو اوپر گرمی چل رہی تھی، میری والدہ نے بھی بتایا کہ گرمی ہے، سورج نکلا ہے، یہ ہے وہ ہے، بادل خیر تھوڑے تھے، میں نے آگے دکھایا تو وہ تو چیز تھی. جب میں اٹھ گیا تیار ہوا، ابھی میں آیا ہوں پورے سیٹنگ وغیرہ اپنا ریڈی ہو گیا ہوں الحمدللہ آج کے لیے بھی. تو اب موسم اتنا ٹھنڈا کول ہے کہ میں آرام سے چھت پہ کام کر سکتا ہوں، ورنہ گرمی کی شدت میں کون بیٹھے گا. ہاں چاہے بادل بھی ہوں، یہ تو کل دیکھ لیا نا، بادل ہوں بھی تو گرمی کی شدت بڑھتی ہے. اس لیے میں کل نیچے چلا گیا تھا کیونکہ بادل تھے لیکن گرمی کی شدت بہت تھی. تو کل اللہ نے اپنی ٹرانسمیٹیو پاورز دکھائی اور مختلف چیزیں دکھائیں آسمان پر، مختلف نشانیاں ظاہر کیں اور اپنے دستخط بھی ظاہر کیے. یہ تھی کل کی بات. ابھی تو یہ لیکچر ہے، ٹھیک ہے، اس کا آج میں کوئی نہ ایونٹ ہے نہ سیریز نہ کچھ. ایک فوٹیج میں نے ابھی پہلے بنائی تھی، دوپہر کے ٹائم آ کے دکھا دیا تھا کہ موسم دیکھ لو، اور ایک یہ ابھی کی اب میں کام کروں گا الحمدللہ. اور دوسرا بس یہ بتانا تھا کہ اف سم بڈی تھنکس دیٹ کہ یار ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ تو کراچی میں ایکسپیرینس کر رہا ہے ٹھنڈ کو، تو اب کراچی کے اندر تو تم کراچی والے ایکسپیرینس کر رہے ہو، اب کیسے ڈینائی کرو گے؟ تو اللہ نے اب کراچی والوں کو بھی وٹنس کرا دی کہ تم لوگ چاہو بھی تو اب یہ ڈینائی کر نہیں سکتے، کیونکہ اب میڈیا بھی گواہ ہے، لوگ بھی گواہ ہیں، اور لیجنڈ تو پہلے سے ہی گواہ تھا کہ اللہ جب چاہے موسم کو ٹھنڈا کر سکتا ہے اور اسی گرمی میں کر سکتا ہے. وہ چاہے تو پوری رات اور دن بادلوں میں گزار سکتا ہے پورے شہر پر. اور یہی بات لیجنڈ تم لوگوں کو بتا رہا تھا کیا، کہ اگر لوگ اللہ کا کہنا مانیں اور حرام کاموں کو چھوڑ دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، معافی مانگیں، سر جھکائیں، توبہ کریں، تو اللہ آسمان سے پانی دے سکتا ہے ان کو بھر بھر کے، اور زمین سے بھر بھر کے اناج، سبزیاں، پھل فروٹ دے سکتا ہے، اور موسم کو بھی ٹھنڈا کر سکتا ہے تاکہ لوگ خوشی سے دن گزاریں. لیکن پرماننٹلی نہیں، مطلب زیادہ تر اچھے اوقات لوگوں کے گزروا سکتا ہے اس صورت میں کہ لوگ فرما بردار ہوں، نیک ہوں، پرہیزگار ہوں اور اللہ کا کہنا مانتے ہوں. تب یہ اللہ نے قرآن میں اپنے اصول بتائیں.
لیکن اگر لوگ ایسا نہیں کریں گے، جیسا کہ میں نے دیکھا ہے، لوگ جب ایسے خوشی کا موسم ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، سی ویو پہ چلے آتے ہیں، عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں، آدھے ان کے ٹرانسپیرنٹ کپڑے، ان ننگا جسم دکھ رہا ہوتا ہے، لیکن مرد دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو مرد بھائی بہن ہوتے ہیں وہ انہیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. عورتوں کو تو ویسے ہی نہیں پرواہ ان کے جسم کے، کون ابھار دیکھ رہا ہے، کوئی کیا دیکھ رہا ہے، وہ ان کا سب دکھ رہا ہوتا ہے، برات تک نظر آتی ہے، سب کچھ دکھتا ہے، اور دیکھنے والے مرد خوب جانتے ہیں کیا کچھ ہے. اور جو مرد ہیں ان کے اندر کیا دیکھتا ہوں جی، آدھی آدھی چڈے پہنے ہوئے ہیں، قمیض بھی اتاری ہوئی ہے، چڈا پہنا ہوا ہے، ان کا جو ہے نا شرمگاہ بھی ابھر رہی بھی نظر آ رہی ہے، اور جن کے کپڑے اندر کا بھی ٹرانسپیرنٹ دکھ رہا ہے، شلواریں وائٹ وائٹ پہنی ہوئی ہیں، ننگے دکھ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. تو ایسی بغیرتی دکھانے پہ اور حرام کاری کرنے پر تو پھر تو بادشاہ سلامت جو ہے سزا دینے والا ہے، اور وہ پھر درد والی تکلیف دیتا ہے، جس میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، اور بندہ روتا ہے، چلاتا ہے. تو میں نے کل بھی اپنے لیکچر میں بتایا تھا کہ جب اللہ جو ہے نا وہ اس نے جو بتایا نا کہ وہ سب کو خوشحال کر سکتا ہے، نہیں کرتا. اور ریزن ہے، اگر اللہ سب لوگوں کو خوشحالی دے دے اور مال دولت سب کچھ بھر دے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، دے دے گا، لیکن لوگ نافرمان ہوتے چلے جائیں گے، بلکہ پہلے سے زیادہ کریں گے. ابھی سے موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے تو یہ حال ہے، سی ویو پہ بھاگ جاتے ہیں، پارک میں چلے جاتے ہیں، اور پھر کھل کر نافرمانیاں ہوتی ہیں. کوئی سوئمنگ پول پہ آتا ہے، ننگے پھنگے پھر رہے ہیں. ابے بھائی، اگر اللہ نے اچھا موسم کیا تو آپ اس کا یہ مطلب تو نہ لو کہ ننگے ہو جاؤ، حرام کام شروع کر دو، بے حیائی شروع کر دو، فحاشی شروع کر دو. یہ تو پھر وہ والی بات ہے کہ پھر وہ اسی رحمت کے اندر سے عذاب کا کوڑا بھی مار سکتا اٹھا کے، اپنی رحمت ختم کر دے گا، عذاب لے کے آ جائے گا تو ختم، قصہ ہی پاک. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے لوگوں کو. وہ کسی پر بھی کسی بھی وقت اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب بھیج سکتا ہے، اور اسے کوئی روک نہیں سکتا، میں ہوں یا کوئی اور ہو. اس میں کوئی اس کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، نہ مجھ سے رشتہ داری اس کی، نہ کسی اور سے. میں اس کا نہ بیٹا ہوں، نہ پیغمبر ہوں، نہ میں کچھ ہوں. میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، جس طرح تم بندے ہو اس طرح میں بھی بندہ ہوں. فرق ہو سکتا ہے اعمال کے حساب سے، ٹھیک ہے، کام کے حساب سے، لیکن یو آر ہیومن اینڈ آئی ایم آلسو ہیومن لائک یو. میرا تو کام ہے ان کو بات کھول کے سمجھاؤ، بتاؤ. اگر سمجھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہدایت تو بہرحال اللہ دے گا، میں ہدایت کسی کو دے ہی نہیں سکتا. میں چاہوں بھی کہ لوگ نیک ہو جائیں، نہیں ہو سکتے، کیونکہ اکثر لوگ اپنے آپ کو خود ہی سدھارنا نہیں چاہتے. میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بتائیں کیریئر کیسے بنائیں، پیسہ کیسے کمائیں، اللہ سے کیسے کنیکٹ ہوں، یہ وہ سب کچھ سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پوچھتے ہیں اچھی باتیں بتاؤ، کس سے سناؤ، میں سنا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ شاید سدھر جائیں، شاید بدل جائیں. پر اکثر لوگوں کو میں نے یہی دیکھا کہ وہ اپنے پھر اسی روٹین پہ آ جاتے ہیں. جب وہ موبائل پہ اگر گانے سن رہے تو پورے دن گانے ہی سنتا رہے گا، لڑکی ہے گانے سنگنگ فلانا تو وہی کر رہی ہے. رشتہ داروں میں ہو یا دوست یاروں میں ہو یا سوشل میڈیا پہ ہو، میں ان کی پروفائل ہے یا کہیں کے کام دیکھ رہا ہوتا ہوں، آبزرو کرتا ہوں مختلف لوگوں کو، تو دکھتا ہے وہ اسی روٹین پہ ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، مطلب وہ وقتی جوش تھا، بس پوچھ لیا ہاں جی ٹھیک ہے. وہ خود کو بدلنا نہیں چاہتے. تو اللہ نے بتایا وہ ایسی قوم کی حالت بھی نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو خود نہ بدلنا چاہے. میں گلی محلوں میں دیکھتا ہوں، کوڑا ہے، کچرا ہے، گٹر ابل رہے ہیں، بتایا لوگوں کو، سمجھایا، کسی دوسروں کے ذریعے کیا انفارم کروایا، جن کی بات تھوڑا اثر رکھے یا سن لیں سمجھ لیں. نہیں، گٹر بہ رہا ہے تو دو دو مہینے بہ رہا ہے، گھر کے ساتھ بہ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں. خود پیسہ رکھا ہوا ہے، گھر بنا رہے ہیں لاکھوں کے، پر یہ نہیں کہ چند ہزار گٹر پہ لگا کے صاف کر لیں، گلی کی صفائی کرا دیں، کچھ پرواہ نہیں ہے. ایسے لوگوں کے اوپر کیا مطلب میرا دل نہیں چاہتا کہ میں لوگوں کو جو ہے نا بار بار ایفرٹ کروں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، باڑ میں جو اپنے حال، تمہیں ایسے گندگی میں رہنا تو رو، میری بلا سے میں کیوں ٹینشن ہوں. تو یہ ہے چیز، لوگ اگر گندے کام میں رہنا چاہتے ہیں تو اللہ بھی کوئی مطلب ان کا مجبور نہیں ہے کہ وہ زبردستی آ کے کہے گا لو میں تمہیں ہدایت دینا چاہ رہا ہوں، لے لو پلیز، لے لو، جنت میں آ جاؤ. نہیں، وہ کیوں، وہ تو ویسے ہی بے نیاز ہے، وہ تو ہے ہی تکبر والا. اس کے سامنے اکڑ دکھاؤ وہ ویسے کہتا ہی، وہ تو ہے ہی تکبر والا. اس سے کیا تکبر دکھائے گا کوئی کہ میں یہ ہوں فلانا ہوں. وہ تو اللہ ہے بھائی کہ میں یہ ہوں اور وہ ہوں، فلاں ہوں، ڈھماکہ ہوں. یہ والی حرکتیں انسانوں کو زیب نہیں دیتی اللہ کے سامنے. ہاں، انسان کے سامنے، مسلمان کے سامنے کافر ہو پھر ایک الگ بات ہے، وہاں ایک الگ ایٹیٹیوڈ چلے گا. وہ بات انسان کے انسان سے، وہ بھی کافر اور مسلمان کے بیچ کا فرق. یہ تھی چیز کہ وہی اللہ ہے جو آسمانوں کو بدل دیتا ہے، بادلوں کو تبدیل کر دیتا ہے. اور مجھے نہیں پتا وہ کہاں پہ کس جگہ پر اپنے دستخط ظاہر کرے اس ٹائم بھی، اور مجھے خبر بھی نہ ہو. کیا پتا ہو کر دیا اس نے میری گفتگو کے دوران. یہ تو بعد میں فوٹیج پہ میں دیکھوں گا کہ کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، ورنہ وہ تو جب چاہتا ہے کر دیتا ہے ایسا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں اس چکر میں کوئی بنا رہا ہوں کہ وہ اپنا دستخط ظاہر کرے. اللہ اکبر وللہ الواحد القہار ورب ذوالجلال، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. میں اگر سمجھوں اس وقت میں کچھ دیکھنا چاہ رہا ہوں، ذرا ایک منٹ رکو، میرے اب کوئی بات نہیں کرنی، بس جو بات کرنی تھی کر دی. کہ لوگ اچھے موسم کو دیکھ کے انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں اللہ کو. وہ موسم کو کبھی بھی بدل دیتا ہے. گرمی اس کے کنٹرول میں، سورج اس کے کنٹرول میں، بادل اس کے کنٹرول میں، جب چاہے ظاہر کرے، جب چاہے چھپائے.
दिख गया सूरज कहाँ पर है? टाइम तो सही बताया ना मैंने, सूरज मशरिक से निकलता है।